بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بوڑھے سسر نے روڈ پہ ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ اگر کسی مسافر کو رات ہو جاتی اور اس کمرے میں رات گزارتا، بدلے میں رات کرایہ دیتا۔ میں جب میکے میں جاتی تو میری کمواری بہن رات کو فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوتی۔ اس بوڑھے کے کمرے نے تو کمال کر دیا، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ بہن کی بات سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ اگلے روز میں نے نقاب پہن کر بہن کا پیچھا کیا، وہ اسی کمرے میں داخل ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بہن کے ساتھ میرے سسرال میں سسر کے سوا کوئی نہ تھا۔ میرے شوہر اکلوتے تھے اور ساس بہت عرصہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ سسرال میں بس میرا ہی راج تھا۔ میں اپنے بوڑھے سسر کی بہت عزت اور خدمت کرتی تھی۔ وہ بہت نیک دل انسان تھے، ہر وقت اللہ کے حضور جھکتے رہتے اور بہت عاجزی سے زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے سگی بیٹی کی طرح رکھتے تھے، ہر کام میرے مشورے سے ہوتا تھا۔ میرے سسر کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر گیٹ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ جاتے اور باہر آنے جانے والے کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ مجھے ان کا یہ عمل اچھا نہ لگتا۔ وہ بوڑھے تھے، لوگوں کو کیا، وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ نہ کہ بہو کے اچھی نہیں، سسر کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ میں نے بہت بار ان کو منع کیا تھا، مگر وہ ہر بار مسکرا کر ٹال جاتے۔ اب یوں اچھا نہیں لگتا، آپ روز ہی دروازے میں کرسی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، آتے جاتے لوگ کیا کہتے ہوں گے، ہم نے آپ کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ میں آج اپنے سسر کو باہر کرسی لے کر جاتے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ میری بات سن کر وہ نرمی سے مسکرا دیے۔ بیٹا جی، لوگ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں بہو نہیں بیٹی ہے، اور بیٹیاں بھی کبھی باپ کو گھر سے باہر نکالتی ہیں۔ کرسی باہر رکھ کر وہ واپس میرے پاس آئے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا تو پل بھر کے لیے میری آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میرے ابا نہیں تھے۔ میرے سسر جب بھی میرے ساتھ ایسے شفقت سے بات کرتے تو مجھے اپنے ابا یاد آتے تھے۔ اور دوسری بات بیٹا، لوگ تو مرے ہوئے کو بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، ہم تو پھر زندہ سانس لے رہے ہیں، اس لیے چھوڑو ان باتوں کو اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ چلو شاباش، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ وہ ایک بار پھر سے میرا سر تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ وہ دروازے سے باہر نکلے تو میں نے بھی باورچی خانے کا رخ کیا تھا۔ اپنے سسر کے لیے چائے بنا کر میں واپس اسی جگہ پر آ کر رکی اور دروازہ بجا کر ان کو اپنے آنے کا بتا دیا، جس پر انہوں نے مجھ سے ناشتے کی ٹرے پکڑی اور باہر چلے گئے۔ میں بھی اندر آ گئی۔ میرا میکہ ایک گلی کے فاصلے پر تھا۔ میں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اپنے میکے چلی جاتی تھی اور اپنی امی کا کام کاج بھی ہاتھ بٹھا آتی تھی۔ میرے میکے میں ہم دو بہنیں تھیں اور اماں جو کہ بہت ضعیف تھی، اور میری بہن کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ صبح ہی کالج چلی جاتی اور اس کے جانے کے بعد میں اپنے گھر سے فارغ ہو کر ادھر چلی جاتی تھی اور اماں کے ساتھ کام کروا کر واپس اپنے سسرال آ جاتی تھی۔ کیونکہ میرے سسر اکثر گھر پر ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے ان کو دوپہر کا کھانا بنا کر دینا ہوتا تھا۔ میرے شوہر فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہ شام کو گھر لوٹتے تھے، اسی لیے میں کبھی بھی اپنے میکے شام تک نہ رکتی۔ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کر ان کو کھلانے کے بعد جب جانے کا دل کرتا تو تب تھکاوٹ سے جسم درد کر رہا ہوتا تھا۔ میرے شوہر تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے ان کا رویہ میرے ساتھ بدلا ہوا ہے۔ میں جب بھی ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ پہلے تو وہ بہت کم غصہ کرتے تھے، مگر اب تو ہر وقت ہی غصہ ان کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے بھی ان کو مخاطب کرنا بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہت ہی کم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ میرے سسر نے نیکی کی نیت سے تحت سڑک کے کنارے ایک کمرہ بنا رکھا تھا، جس کسی مسافر کو رات سفر میں دیر ہو جاتی تو وہ اس کمرے میں رات گزار سکتا تھا، اور اس کا کرایہ میرے سسر کو ادا کر دیتے تھے۔ سب لوگوں نے میرے سسر کی اس معاملے میں بہت تعریف کی تھی۔ یہ بھی ایک نیکی ہی تھی، کسی کی مدد کرنا بھی کسی نیکی سے کم تھوڑی ہوتا ہے۔ میں آج اپنی اماں کے گھر گئی تو راستے میں محلے والی خالہ نے مجھے روک لیا اور میرے سسر کی تعریف شروع کر دی تھی۔ بیٹی، تمہارے سسر بہت نیک دل شخص ہیں،
بیٹی اللہ پاک نے تمہیں نصیب میں بہت اچھے سسرال والے لکھے ہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے پتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میرے سسر واقعی ایسے تھے۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں نے کبھی تمہارے سسر اور شوہر کے سامنے سے تمہاری برائی نہیں سنی، ورنہ تو سسرال والے بہو کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے خاموش پا کر ہمارے محلے کی خالہ نے پھر سے میرے سسرال والوں کی تعریف شروع کر دی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے سسرال والوں میں سے کوئی عیب نہ تھا، وہ تو میری اور میں ان کی برائی کیوں کرتی۔ خالہ، ابھی مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ میری بہن کالج چلی جاتی ہے اور پھر بعد میں اماں اکیلے کام کرتی ہیں۔ بابا، اسی لیے پھر اماں کبھی فرصت میں بیٹھے گئے تو بات کریں گے۔ میں نے ان کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے ان سے اجازت لی اور آگے بڑھ گئی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے میکے پہنچی تھی۔ آج میرا شوہر شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو میں اپنے سسرال سے اجازت لے کر آج اماں کے گھر پر رات رکنے آئی تھی۔ میکے آ کر میں نے اماں کو سلام کیا اور ان کو بیٹھنے کا کہتی کام کرنے لگی۔ صفائی کرنے کے بعد میں نے سارا باورچی خانہ صاف کیا۔ برتن دھونے کے بعد میں فارغ ہوتی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں بھی میرے آنے سے خوش ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ میرے آنے پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے بتایا کہ آج میں رات یہی رکوں گی تو اماں اور خوش ہوئی تھی۔ چلو شکر ہے میرا پتر، تمہیں بھی اماں کے گھر رکنے کا وقت ملا، ورنہ تو تم کتنا کہتے ہیں کہ مگر تم راضی ہی نہیں ہوتی۔ میری بات پر اماں نے مجھے گلے لگایا تو میں بھی مسکرا دی۔ کچھ دیر تو اماں میرے ساتھ باتوں میں لگی رہی، پھر یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر سو لوں، تب تک تمہاری بہن بھی آ جائے گی۔ میں ان کی بات پر سر اسباتہ میں ہلا گئی اور اماں سونے چلی گئی تو میں باورچی خانے میں آ گئی۔ دوپہر کا کھانا بنا کر میں نے ہمسائی کے بیٹے کے ہاتھ اپنے سسرال کو کھانا بھجوا دیا اور پھر اماں اور میں نے مل کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اماں نماز پڑھنے چلی گئی اور میں برتن سمیٹ کر دھونے لگی۔ جب تک میں باورچی خانے سے فارغ ہوئی تھی شام ہو چکی تھی۔ اس دوران میرے دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہ تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو میں پانی پینے باورچی خانے کی طرف بڑھ رہی تھی جب میرے کانوں میں میری بہن کے الفاظ پڑے تھے۔ میرے تو کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ فون پر جانے کس کے ساتھ باتوں میں مگن تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بوڑھے کے کمرے نے تو کمال ہی کر دیا، کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوتا۔ اپنی بہن کی ایسی باتیں سن کر میرا جسم سن ہو گیا تھا۔ میری بہن تو کمواری تھی اور یہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ اس قسم کی باتیں سن کر میں شادی شدہ تو تھی، اسی لیے ان باتوں کا مطلب سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی تھی۔ وہ گھر آتے ہی صبح سے نارمل طریقے سے بات کرتے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور اب اس کے کمرے سے اس کی باتیں سننے کے بعد تو میں دنگ رہ گئی۔ میں وہی سے واپس پلٹ آئی۔ اس روز کے بعد 2 روز اپنی ماں کے گھر ہی رہی اور ان دونوں میں ہر رات اپنی بہن کی باتیں سنتی تھی۔ وہ جس قسم کی گفتگو کر رہی تھی میں حیران تھی کہ میرے دماغ میں اب بہن کے لیے شک بیٹھ گیا تھا۔ ہر وقت اس طاق میں رہتی تھی کہ اس کے فون سے اس شخص کا نمبر لے کر پتہ کرواؤں گی کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے میری بہن کو بھٹکا دیا تھا۔ لیکن میری چھوٹی بہن بھی بہت ہی محتاط رہتی تھی، وہ مجھے اپنے فون کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں اس کے بعد گھر چلی آتی تھی اور گھر آ کر بھی میرا دھیان اپنی بہن کی حرکتوں پر ہی تھا۔ مجھے اس کی عجیب عجیب حرکتیں کچھ ٹھیک نہ لگ رہی تھیں۔ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی اور مجھے اس گڑبڑ کا پتہ لگانا تھا۔ میں اب اکثر اپنی بہن پر نظر رکھنے لگی تھی۔ جب بھی اس کا کالج سے آنے کا وقت ہوتا تھا میں اس وقت گھر چلی جاتی تھی اور مجھے اپنی بہن پر شک تھا۔ ضرور وہ کچھ غلط کرنے کے چکر میں تھی، لیکن میں اسے یہ سب نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ وہ میری بہن تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ بچ جائے، لیکن یہ میں نے نہیں جانتی تھی کہ کون سی بھیانک حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے۔ میری تو دنیا ہی لٹنے والی تھی۔ ایک لڑکی کی عزت اس کے پورے خاندان سے جڑی ہوتی ہے۔
اور میں اس کو اپنے ابا کا نام خراب کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہت جلد ہی اس کا راز جان کر اماں کو ثبوت بھی دکھا دوں گی، تب ہم فری ہی اس کی شادی کر دیں گے، کیونکہ بغیر ثبوتوں کے تو وہ ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ میں دوبارہ گھر گئی تو وہ بالکل نارمل طریقے سے ہنس کر بول کر مجھ سے ملی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ سب میرے دماغ کا فطور ہے، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ میں اپنی ہی بہن کو غلط کیسے کہہ سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے جاتی ہو۔ مجھے جب احساس ہوا کہ میں اب کچھ زیادہ ہی شک کر رہی ہوں تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی تھی۔ میری بہن تو اتنی اچھی تھی کہ روز مجھے کوئی نہ کوئی حدیث سناتی رہتی تھی، بھلا وہ کوئی غلط کام کیوں کرے گی؟ میں نے اپنے اندر چھڑی جنگ کو ختم کر دیا، سوچا تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی، میرا دل اسے غلط ٹھہرا رہا تھا۔ اب میں شوہر کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا روز ہی اپنی بہن پر نظر رکھنے اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جب بھی میری بہن گھر آتی تھی تو وہ بہت ہی تھکی تھکی سی نظر آنے لگی تھی، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگا تھا۔ ایک روز مجھے اپنے سسرال کے بلاوے پر گھر جانا پڑ گیا تھا۔ میں ابھی اپنے سسرال پہنچی ہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر بھی گھر لوٹ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی تھکے تھکے سے گھر لوٹے ہیں، اور پہلے تو کبھی فیکٹری سے اس حالت میں گھر نہیں آئے تھے۔ ان کو آتے ہی اندر کمرے کی طرف جانے کی جلدی تھی۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ یوں سب کو نظر انداز کرتا۔ پہلے تو وہ کام سے آنے کے بعد سر کے پاس بیٹھ جاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور پھر کمرے میں جاتے تھے، لیکن اس روز تو اگلے روز بھی میرے شوہر کا یہی حال تھا۔ وہ جب بھی کام سے لوٹتے یا تو میری ان سے منہ ماری ہو جاتی یا تو وہ مجھے مکمل نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ بہت عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ میں نے تو بہن پر نظر رکھنی تھی، لیکن شوہر نے الگ اپنی حرکتوں سے پریشان کر دیا تھا۔ اب میں کیسے سچ کا پتہ لگاتی؟ میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کا راز جاننے کا سوچا۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا کہ پہلے وہ غصہ کرے، لیکن میری جگہ اپنی زندگی میں وہ کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت ولہانہ محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اس طرف سے تھوڑا مطمئن تھا۔ وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا تھا، بس فیکٹری میں کام بہت ہوتا جس کی وجہ سے وہ رات کو تھکا لوٹتا تھا۔ میری بہن تو کمواری تھی، کوئی بھی اسے غلط راہ پر ڈال سکتا تھا، اور ہمارے گھر میں کوئی مرد بھی نہ تھا جو ڈٹ جاتا اور اپنی بہن یا بیٹی کی حفاظت کرتا۔ اس لیے اب یہ کام میرا تھا۔ میں بڑی تھی اور اپنی چھوٹی بہن کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ میں اب پوری کوشش کرتی تھی کہ میری بہن زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ رہے۔ میری بہن کی روٹین میں کوئی فرق نہ تھا۔ میں پھر گھر گئی اور اسے کام میں مصروف رکھنے کا بہانہ سوچنے لگی۔ میں نے اسے فون میں مگن دیکھا تو اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور بیڈ پر پھینکا اور اسے پکڑ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران اس کی نظریں بار بار فون کی طرف پڑ رہی تھی۔ میں اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باورچی خانے میں لے آئی۔ میرا ارادہ تھا اسے کام میں لگا کر خود بہانے سے باہر جاؤں گی اور اس کے فون سے وہ نمبر نکال لوں گی جس پر وہ اس کا دن رات رابطہ تھا۔ میں اپنے منصوبے کے تحت اسے کام میں لگا کر خود باہر نکلی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں اس وقت چائے نہیں پیتی تھی، لیکن میں چائے کے بہانے باہر آ گئی۔ بہن بھی شاید اپنی سوچوں میں مگن تھی، اس نے بھی میری اس حرکت پہ غور نہ کیا۔ میں نے باہر آتے ہی چائے کا کپ میز پر رکھا اور بہن کا موبائل جلدی سے اٹھایا اور اس کے موبائل کا لاک کھولنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو میری بہن میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ وہ شاید کال آ رہی تھی، اسی لیے دیکھنے آ گئی کہ ضروری تو نہیں کہ میں پکڑنے جانے پر فوراً بہانہ گڑا ہو، اور وہی چھوڑ کر چائے لے کر واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ میرا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا، یوں لگا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں یہ جان کر رہوں گی کہ وہ شخص کون ہے جس کے پیچھے میری بہن ہم سے سچ چھپا رہی تھی۔ اس سے اگلے روز میں سسرال چلی آئی۔ میرے شوہر اب بھی شہر سے باہر تھے۔
اس لیے میرے سسر نے بھی مجھے کچھ نہ کہا اور مجھے بہن کے ساتھ بازار جانا تھا۔ اس لیے میں نے سسر سے بھی پوچھ لیا ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی۔ میں نے جلدی جلدی میں گھر کے سارے کام ختم کیے اور اپنی چادر لے کر بہن کے ساتھ بازار چلی گئی۔ میں ابھی سامان خرید ہی رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری بہن نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اور میں اپنی خریداری چھوڑ کر اسے پورے بازار میں ڈھونڈتی رہی تھی، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اس کے غائب ہونے پر مجھے پریشانی اور غصے نے آ گھیرا تھا۔ میں سارا معاملہ خوشی خاموشی سے ہی نپٹانا چاہتی تھی، مگر اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جتنا صبر کر رہی تھی، میری بہن مجھے اتنا ہی ستا رہی ہے۔ میں گھر آئی تو آگے وہ پسینے میں نہائی ہوئی پہلے ہی گھر میں موجود تھی۔ میں گھر آتے ہی اپنی بہن پر برس پڑی تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی بہت تھا۔ میں بازار میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتی رہی اور تم گھر بیٹھی ہوئی ہو۔ اگر نہیں جانا تھا تو بتا دیتی۔ اب تم صاف صاف بتاؤ کہ کہاں گئی تھی۔ آپی، آپ غصہ مت کرو، میں تو آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ جب آپ نہ ملی تو میں گھر آ گئی اور دیکھیں آپ بھی ابھی گھر پہنچ گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میرا غصہ مزید بڑھا تھا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر وہ وہاں ہوتی تو مجھے ضرور نظر آتی۔ میں غصے میں اٹھی اور اپنی گھر چلی آئی۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی۔ گھر آئی تو میرا شوہر گھر پر موجود تھا۔ میں اب اپنے شوہر سے ناراض کم ہی رہتی تھی۔ مجھے آج کل اپنے شوہر کا رویہ بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کام کو لوڈ زیادہ تھا یا پھر کچھ ایسا تھا کہ یا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میری بہن جب بھی گھر سے باہر جاتی تو کہتی دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اب تو سچ پتہ کرنا اور بہت ضروری ہو گیا تھا۔ کہیں میری بہن غلط کاموں میں اس قدر ملوث تو نہ ہو جائے گی کہ باہر نکلنا بھی ناممکن ہو جائے۔ اسی لیے میں نے منصوبہ بنایا اور گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی اماں کے گھر چلی گئی۔ میری بہن رات کو کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے دوسری طرف کمرے میں جا کر برقع پہن کر چہرے کو اچھی طرح نقاب میں چھپا لیا۔ بہن نے بتایا کہ آج دوست کی سالگرہ ہے اور وہ جلدی گھر آ جائے گی۔ گھر پاس ہی ہے دوست کا، اور اسی لیے اماں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ گھر سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے نکل آئی تھی۔ وہ جس جگہ گئی تھی اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میری بہن جلدی جلدی چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی جو میرے سسر نے سڑک کے کنارے بنا رکھا تھا۔ میں اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ میرا اتنا عزیز رشتہ مجھے یوں رسوا کرے گا۔ مجھے سامنے ہی میرا شوہر میری بہن کے ساتھ بدفعلی کرنے میں مصروف تھا۔ میرا دل کر رہا تھا دونوں کو اسی وقت زمین میں زندہ گاڑ دوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو بالوں سے پکڑا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اپنے شوہر کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، بات اتنی بڑھ گئی جائے گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میرے غصے میں اٹھانے قدم میرے پر شوہر نے مجھے اس وقت طلاق دے دی تھی۔ میرے پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میری اپنی بہن ہی میرا گھر خراب کر دے گی۔ میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ خاموشی سے گھر آ کر میں اپنے شوہر اور بہن کی بے وفائی پر بہت روئی تھی۔ اماں کو میں نے سچ سچ بتا دیا تھا۔ میرے شوہر اسی رات اس سے نکاح کر لیا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے اور میں وہاں کی وہاں ہی رہ گئی تھی۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ اب اماں کو ہر وقت میری فکر لگی رہتی تھی۔ سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ میری ہی سگی بہن نے میرا گھر خراب کر دیا ہے۔ سسر الگ شرمندہ تھے۔ اب ان کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کیوں انہوں نے وہ کمرہ بنوایا۔ انہوں نے تو نیکی کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا گرا ہوا نکلے گا۔ میرا شوہر اور بہن دونوں ہی وہاں چہرہ چھپا کر جاتے تھے۔ میرے سسر کی نظر ویسے بھی کمزور تھی، اسی لیے ان کو کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ میری طلاق کو 1 سال گزر گیا تھا۔ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی کہ ایک روز میرے لیے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ میری شادی سے پہلے ہی آئے تھے،
لیکن تب میری منگنی ہو چکی تھی، اس لیے اماں نے ان کو منع کر دیا تھا، لیکن اب اماں کی طبیعت نے ان کو میری طرف سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے سادگی سے ہی جلدی میں میری شادی کر دی۔ میرا شوہر بہت ہی محبت کرنے والا تھا، اس نے بتایا کہ وہ مجھے بہت ہی محبت کرتا تھا، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو وہ شہر کام پر چلا گیا تھا۔ اب اس کے گھر والے اسے شادی کا کہہ رہے تھے۔ جب اسے میری طلاق کا پتہ چلا تو اس نے ایک آخری کوشش کی تحت اسے اماں نے بات کی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ ہم اس محلے میں رہتے تھے جہاں پر میری بہن شادی کر کے میرے سابقہ شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان دونوں کے جھگڑے کی آواز روز گھر سے باہر آ جاتی تھی۔ میں تو تمہاری ظاہر خوبصورتی کے بہکاوے میں آ کر پچھتا رہا ہوں۔ تم جیسی بدزنا عورت جو شادی سے پہلے ہی اپنے بہنوئی کے ساتھ ناجائز تعلق بنا چکی تھی، مجھے تم سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہاری جگہ بیوی کی نہیں تھی، تمہاری جگہ وہی تھی، لیکن مجھے سے غلطی ہو گئی۔ روز روز کے جھگڑوں سے سسر بیمار رہنے لگے تھے اور ایک رات سوئے تو دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ ان کو جھگڑوں کی آواز ابھی بھی آتی رہتی تھی۔ اس کے بعد میرے سابقہ شوہر نے میری چھوٹی بہن یعنی کہ اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا تھا اور خود جیل چلا گیا تھا۔ اس کی پہلے دن سے ہی میری بہن پر گندی نظر تھی، لیکن میں یہ بات کبھی نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ اگر کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، اور ان دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا، میری زندگی برباد کی تھی۔ لیکن شادی کے بعد جب مجھے ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو چکے تھے تو ان سے وہ رشتہ نبھایا نہ گیا۔ ایک بار اگر کسی کو حرام کی لت لگ جائے تو ان کی حلال میں وہ کوشش محسوس نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہاں پر میری ساس تھوڑے غصے والی تھی، لیکن جب شادی سے پہلے سال ہی میں امید سے ہو گئی تو وہ بھی کافی حد تک صحیح ہو چکی تھی، اور جب میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تو میری ساس سارا دن ان میں مصروف رہتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ اماں اکثر ملنے آتی رہتی تھی، میں بھی فارغ ہوتی گھر چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے پہلی شادی کی بار جو غلطی کی تھی اس بار میں وہ دہرا نہیں سکتی تھی۔ آج کل سالی اور بہنوئی کے رشتے میں بہت ہی تکلفی پائی جاتی ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں پر نظر رکھیں۔ اتنا خطرہ ان کو باہر کی لڑکیوں سے نہیں ہوتا جتنا ان کو اپنی سالیوں اور دوسری کزن سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہروں پر دھیان دیں، ان کو وقت دیں تاکہ ان کا دھیان غلطی سے بھی باہر نہ جائے۔ مجھے سے کوتاہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہوا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ طلاق کے بعد آپ کو اچھا ہم سفر ہی نہ ملے۔ میری قسمت اچھی تھی، لیکن سب کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وقت رہتے ہی اپنا گھر اور شوہر سنبھال لیں، کیونکہ نفس کی آگ جب دہکتی ہے تو یہ رشتوں کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ میری بہن اور شوہر نے میرے ساتھ جو کیا وہ صحیح تھا۔ کیا وہ صحیح تھا؟ میرے شوہر اور بہن کا جو انجام ہوا کیا وہ اسی لائق تھے؟ سالی اور بہنوئی کو آپس میں بے تکلف ہونا چاہیے یا نہیں؟ اپنی حدوں میں رہنا چاہیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔